میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹا میری قسمت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں سے پکڑا اور پھر جھنجھوڑا اور فرمایا کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں یوں زندگی گزارو جیسے کوئی اجنبی بیگانہ ہو، جیسے کوئی راہ چلتا مسافر ہو۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اس دنیا کی حقیقت، اس زندگی کی حقیقت وہ موت ہے، مر جانا ہے، چلے جانا ہے۔ بڑے بڑے آئے، چنگیز خان، ہلاکو خان، جنہوں نے لوگوں کے اتنا قتل کیا کہ کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے، آج کوئی قبروں کا نشان بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاک و ہند کا بادشاہ جہانگیر، اس کی بیوی نور جہان، کہ کیسی تھی وہ عورت کہ جس کے ایک بول پہ ہندوستان کا قانون بن جایا کرتا تھا، جس کے حسن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ گھنٹوں انتظار کیا کرتے تھے، اور جسے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ جب وہ مری، دنیا سے گئی، راوی کے کنارے مقبرہ بنا۔ منشی طلوق چند ایک ہندو کا گزر اس کے مقبرے سے ہوا تو اس ہندو نے اس کی پرانی عیش و عشرت کی زندگی کو دیکھا، پھر مقبرے کی خستہ حالت کو دیکھا، چند اشعار کہے، بڑے قابل عبرت اشعار ہیں۔ کہنے لگا کہ رہنے کے لیے دیدہ و دل جن کے مکاں تھے، جو پیکر ہستی کے لیے روح رواں تھے یوسف محبوب دل خلق تھے، جاں بخش جہاں تھے یوسف ثانی کے مسیحا زماں تھے۔ جو کچھ بھی تھے کبھی تھے، اب کچھ بھی نہیں ہیں، ٹوٹے ہوئے بنجر سے پڑے زیر زمیں ہیں۔ دنیا کا یہ انجام ہے، دیکھ اے دل ناداں، بھول نہ جائے کہیں تجھے یہ مدفن ویراں۔ باقی ہیں وہ کاخ نہ کسر نہ ایواں، آرام کے اسباب نہ وہ عیش کے سامان۔ کہاں چلے گئے وہ عیش و عشرت کے سامان؟ ہٹو بچوں کے شور، وہ پروٹوکول، وہ سارے کا سارا نظام کہاں چلا گیا؟ سب ختم۔ باقی ہیں وہ کاخ نہ کسر نہ ایواں، آرام کے اسباب نہ وہ عیش کے سامان۔ ٹوٹا ہوا ساحل راوی پہ مکاں ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آرام گہے نور جہاں ہے، ایسی کسی جوگن کی بھی کٹیا نہیں ہوتی۔